پیارے دوستو، عام طور پر جب بھی سعودی عرب کا نام لیا جاتا ہے تو ہمارے ذہن میں تل کے کوے، اونچی عمارتیں اور بے شمار دولت آتی ہے، لیکن اس چمکتی ہوئی تصویر کے پیچھے ایک ایسی حقیقت چھپی ہے جو چونکا دینے والی ہے۔ یہ ملک جتنا مالدار ہے اتنا ہی پانی کے معاملے میں غریب بھی ہے۔ جی ہاں، سعودی عرب دنیا کے ان چند ممالک میں شامل ہے جہاں ایک بھی قدرتی دریا موجود نہیں۔ یہاں کے تقریباً 98% زمین ریگستان پر مشتمل ہے، بارش نہ ہونے کے برابر ہوتی ہے، اور گرمی کا عالم یہ ہے کہ گرمیوں میں درجہ حرارت 50 ڈگری سینٹی گریڈ سے بھی اوپر چلا جاتا ہے۔ ذرا تصور کیجئے، آپ کے پاس سونے کا محل ہو لیکن پینے کے لیے پانی نہ ہو۔ پیارے دوستو، 1950 میں سعودی عرب کی آبادی تقریباً 30 لاکھ تھی۔ آج یہ تعداد 2 کروڑ 60 لاکھ سے تجاوز کر چکی ہے۔ بڑھتی ہوئی آبادی کے ساتھ پانی کی ضرورت بھی کئی گنا بڑھ گئی۔ مثال کے طور پر دارالحکومت ریاض میں سالانہ اوسطاً بارش صرف 100 سے 120 ملی میٹر کے درمیان ہوتی ہے، جو کہ انتہائی کم ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب نہ بارش ہو، نہ دریا، نہ جھیلیں، تو پھر سعودی عرب کو پانی کہاں سے ملتا ہے؟ پیارے دوستو، کئی دہائیوں تک سعودی عرب اپنی پانی کی ضرورت پوری کرنے کے لیے زمین کے اندر موجود گہرے ذخائر سے پانی نکالتا رہا۔ اس پانی کو پوسل واٹر کہا جاتا ہے۔ یہ وہ پانی ہے جو لاکھوں سال پہلے زمین کے اندر جمع ہوا تھا، لیکن یہ قدرت کا ایک ایسا خزانہ ہے جو دوبارہ آسانی سے نہیں بھرتا۔ کچھ عرصے پہلے تک سعودی عرب اپنی تقریباً 70% پانی کی ضرورت اسی پوسل واٹر سے پوری کر رہا تھا، لیکن اس کا نتیجہ بہت خطرناک نکلا۔ پیارے دوستو، 2002 سے 2016 کے درمیان سیٹلائٹ رپورٹس کے مطابق زیر زمین پانی کے ذخائر تیزی سے کم ہوتے رہے۔ ہر سال تقریباً 2 کیوبک کلومیٹر پانی کم ہوتا رہا تھا۔ یہ بالکل ایسا تھا جیسے آپ ایک ایسی بیٹری استعمال کر رہے ہو جو کبھی دوبارہ چارج نہیں ہو سکتی۔ زرعی منصوبہ اور بڑی غلطی۔ پیارے دوستو، 1970 کی دہائی میں حکومت نے فیصلہ کیا کہ ملک میں گندم خود اگائے جائے تاکہ درآمد پر انحصار کم ہو۔ حکومت نے کسانوں کو سبسڈی دی، زرعی رقبہ بڑھایا، اور نتیجہ یہ نکلا کہ 2003 تک ملک کے 85% پانی کا استعمال صرف زراعت میں ہونے لگا، لیکن ریگستانی زمین میں گندم اگانا پانی کا بے تحاشا استعمال تھا۔ چند دہائیوں میں زیر زمین ذخائر خطرناک حد تک کم ہو گئے، اور بالآخر حکومت کو یہ منصوبہ بند کرنا پڑا۔ اب سوال یہ تھا، اگر زیر زمین پانی بھی ختم ہو رہا ہے تو پھر حل کیا ہے؟ پیارے دوستو، سعودی عرب کے پاس ایک چیز وافر مقدار میں موجود ہے: سمندر۔ ایک طرف بحیر احمر اور دوسری طرف خلیج عرب۔ حکومت نے فیصلہ کیا کہ سمندر کے کارے پانی کو میٹھا بنایا جائے۔ اسی مقصد کے لیے ملک بھر میں درجنوں ڈیسالینیشن پلانٹس قائم کیے گئے۔ آج سعودی عرب دنیا کا سب سے بڑا ڈیسالینیشن واٹر پروڈیوسر بن چکا ہے۔ ہر روز لاکھوں کیوبک میٹر سمندری پانی کو صاف کر کے پینے کے قابل بنایا جاتا ہے۔ یہ عمل کیسے ہوتا ہے؟ ڈیسالینیشن کے 2 اہم ٹیکنالوجیز استعمال ہوتی ہے: ملٹی سٹیج ڈسٹلیشن۔ اس طریقے میں پانی کو گرم کیا جاتا ہے، بھاپ بنائی جاتی ہے، اور پھر اسے ٹھنڈا کر کے میٹھا پانی حاصل کیا جاتا ہے۔ دوسرا، ریورس اسموسس۔ اس جدید طریقے میں سمندری پانی کو خاص جیلوں میں گزارا جاتا ہے۔ یہ جیلیں اتنی باریک ہوتی ہے کہ نمک اور جراثیم کو روک لیتی ہے، جبکہ خالص پانی گزر جاتا ہے۔ آج سعودی عرب کے تقریباً 2/3 پانی کی ضرورت ڈیسالینیشن سے پوری ہو رہی ہے۔ پیارے دوستو، لیکن صرف پانی بنانا کافی نہیں تھا، اسے ملک کے مختلف شہروں اور پہاڑی علاقوں تک پہنچانا بھی ضروری تھا۔ اسی مقصد کے لیے ایک وسیع زیر زمین پائپ لائن نیٹ ورک بنایا گیا جو ہزاروں کلومیٹر تک پھیلا ہوا ہے۔ یہ نیٹ ورک زمین کے نیچے اس لیے بنایا گیا تاکہ سخت گرمی میں پانی ضائع نہ ہو۔ خاص اینٹی کوریزم پائپ استعمال کیے گئے ہیں جو نمکین ماحول میں بھی خراب نہیں ہوتے۔ پانی کی اونچی پہاڑوں تک پہنچانے کے لیے طاقتور پمپنگ اسٹیشنز لگائے گئے ہیں جو دن رات کام کرتے ہیں۔ یہ پورا نظام انجینئرنگ کا ایک شاہکار ہے، لیکن ایک مسئلہ باقی ہے۔
جب سمندری پانی میں نمک نکالا جاتا ہے تو بڑی مقدار میں نمک اور فضلہ بچ جاتا ہے، جیسے برائن کہا جاتا ہے۔ اگر اسے واپس سمندر میں چھوڑ دیا جائے تو سمندری ماحول متاثر ہو سکتا ہے۔ کچھ علاقوں میں مرجان کی چٹانیں بھی متاثر ہوتی ہے۔ اس لیے اب حکومت ایسے طریقوں پر کام کر رہی ہے جن سے اس فضلے کو کم نقصان دہ بنایا جا سکے یا اس میں موجود معدنیات کو الگ کر کے استعمال کیا جا سکے۔ پیارے دوستو، سعودی قیادت کا وژن ہے کہ آنے والے برسوں میں ملک کی 100% پانی کی ضرورت جدید ٹیکنالوجی سے پوری کیا جائے۔ یہ منصوبہ صرف پانی فراہم کرنے کا نہیں بلکہ ایک بڑے وژن کا حصہ ہے۔ ریگستان کو سبز بنانا، زراعت کو دوبارہ زندہ کرنا اور معیشت کو صرف تیل پر انحصار سے نکالنا۔ آج وہ ملک جہاں ایک بھی قدرتی دریا نہیں، دنیا کے سب سے بڑے پانی کے منصوبے میں شامل ہے۔ یہ ثابت کرتا ہے کہ اگر عزم ہو اور ٹیکنالوجی ساتھ ہو تو ناممکن کو ممکن بنایا جا سکتا ہے۔ اگر آپ کو یہ معلوماتی ویڈیو پسند آئی تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔